اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ابھی تم باہر سے آ رہی ہو، مجھے بتاؤ تمہیں دیکھ کر کتنے لوگوں نے نظریں جھکائی تھیں؟ زاران کے سوال پر اس کا سرخ چہرہ لہو جھلکانے لگا۔ اس نے آج سے پہلے یہ بات کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ واقعی میں آفس میں ہر انسان سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ زاران اس کے چہرے کی بڑھتی سرخی دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ لگتا ہے تمہیں صرف میری ہی نظریں بری لگی ہیں، یا پھر کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے اوپر ہر نظر اڑتی گوارا ہے، سوائے ایک خان کے۔ دیکھو مسٹر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابریش نے اس کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے بات کاٹی۔ تمہارے امریکہ میں ہوتا ہوگا، وہاں نکاح کے بغیر بھی لوگ رہ لیتے ہیں، مگر یہاں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ زاران نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کی، نظروں میں واضح اشارہ دے دیا کہ اب اس کی ایک بار انگلی اٹھائی تو وہ توڑ دے گا۔ ابریش بے بسی کے حصار سے لب کچل کر رہ گئے۔ میں کہتا تو نہیں چاہتا، مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے میں یہ سب کہوں۔ زہلے پھپھو کی ایک غلطی نے داجی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ یہاں آج بھی ایک عورت کے نکاح کا حق اس کے باپ بھائیوں کو ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی حد تجاوز کرتی ہے تو بدلے میں اس کی جان لینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اپنی عزت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کرتا۔ میرے داجی نے تو زہلے پھپھو کی نہ صرف غلطی معاف کی، بلکہ بہت عزت و احترام سے انہیں گھر سے رخصت کیا، ایک انگلی تک اٹھنے نہ دی کسی کو۔ زہلے پھپھو کی غلطی چھوٹی نہیں تھی جو بھول جانا آسان ہوتا۔ ان کی ایک غلطی کی سزا نہ صرف داجی کو مل گئی بلکہ تم لوگوں کو بھی ملی۔ نکاح کا فیصلہ داجی کی مرضی سے ہوتا تو آج زہلے پھپھو خوش ہوتی۔ زاران کی باتوں پر ابریش کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس کی باتوں سے روایتی پن صاف جھلک رہا تھا۔ ابریش کے نزدیک وہ واقعی میں ایک سطحی مرد تھا جو آج بھی روایات میں جھکڑا ہوا تھا۔ دوسرا، ہم خان واقعی میں سر پھیرے ہوتے ہیں، دوسروں کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ کوشش کرنا میرے سامنے آئندہ مت آنا، ورنہ ہم اصل میں کیسے ہیں تمہیں بتانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ میں روز صدقہ خیرات دے کر ہی گھر سے نکلتا ہوں، مگر صرف آج دینا بھول گیا، آج ہی میرا تم سے پالا پڑ گیا۔ زاران خان اپنی بات مکمل کرتا رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔ اس کی بھاری قدموں کی دھمک ابریش کے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کا غصہ تو اس کے قدموں کی دھمک میں جھلک رہا تھا۔ اتنا غصیلا مرد اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ابریش کا رنگ احسان توہین کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ اتنی انسلٹ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کبھی کوئی اس کی اتنی انسلٹ کرے گا، وہ بھی ایک خان۔ سچ میں اجنٹ گوار ہے، جسے نہ تو بات کرنے کی تمیز نہ دیکھنے کی۔ میری ریسرچ بالکل ٹھیک تھی، اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے باقی گھر والے کیسے ہوں گے۔ وعدہ ہے میرا تم سے زاران خان زادہ، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ ابریش غصے سے بولتی ہوئی اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ زہلے ابریش کی اونچی آواز سنتے کچن سے باہر آئیں۔ ابریش، زاران کہاں گیا؟ زہلے نے ابریش سے پوچھا۔ ابریش وہاں پر نہیں رکی تھی، وہ بنا کوئی جواب دیے پیر پٹکتی غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاران کا اپنے فلیٹ میں آنے کے بعد بھی غصہ اتر نہیں رہا تھا۔ وہ زہلے خاتون کو لیے بغیر ہی آ گیا۔ کچھ دن پہلے امپورٹنٹ کنٹریکٹ ان کے ساتھ ہاتھ سے نکل گیا۔ کمپنی میں اپنے ایک بہت پرانے وفادار امپلائیز نے ان لوگوں کو چیٹ کیا تھا۔ ان کی اسی کنٹریکٹ کے تمام پرسنل ڈیٹیلز اس نے دوسری کمپنی کو فراہم کی تھی۔ اسے آج یہ خبر ملی تھی جو پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ ابریش کی باتوں نے اسے مزید غصہ دلا دیا۔ اس نے داجی کے متعلق کہا، اسے برداشت نہیں ہوا جب اس نے کہا وہ غلیظ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس بات پر اس کے اندر اور بھانبڑ چل گئی۔ وہ جس حلیے میں تھی اس کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئی۔ پہلی نظر بے اختیار اٹھی تھی، دوسری نظر صرف اس کے لیے ناگواریت ناپسندیدہ تھی جسے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ وہ غصے میں صوفے پر بیٹھا اپنی جان جلا رہا تھا۔ ابریش کے لیے اس کی ناپسندگی بہت بڑھ گئی تھی۔ زاران خان اس وقت وائٹ ٹراؤزر بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، ابھی بھی شاور لے کر آیا تھا۔ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ ابریش کی فضول باتوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کوئی اتنا بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خاندان کی لڑکیوں کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دقیانوسی مرد تھا۔ عبیر اس کی بہن ہر ٹاپک پر اس سے بات کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس کا نکاح نہ ہوتا تو وہ اسے امریکہ کی یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی گھر کی عورتیں کب اسے چیخ چیخ کر غیر مردوں سے متعلق بات کرتی تھی، وہ بھی بنا سوچے کسی کے کردار کی دھجیاں اڑانا۔ زاران نے اپنے انابی لب سختی سے اپنے دانتوں میں پیوست کیے۔
وہ اس بدتمیز جاہل لڑکی کے متعلق مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی۔ زران خان زادے کے متعلق سوچ کر اپنا وقت برباد کرتا، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، اپنے آفس سے ریلیٹڈ کام کرنا شروع کر دیا۔ کام ہی اس کا سٹریس اور غصہ ختم کرتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے تھوڑی دیر کے بعد اپنی ٹیمپلز پر ہاتھ پھیر کر اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی زبان کافی زہریلی تھی۔ زران کے کانوں میں پھر سے اس کے الفاظ گونجے۔ زران غصے سے دانت کھچکا کے رہ گیا۔ وقتاً فوقتاً زران کے لیپ ٹاپ پر اسفندیار کی ویڈیو کال آنا شروع ہو گئی۔ بس اس کی کمی تھی۔ زران غصے سے بڑبڑایا۔ اسے جب جب غصہ آتا تھا اسفند کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ جاتا۔ یوں کہہ سکتے کہ وہ سارا غصہ اسفند پر نکال دیتا تھا، اس لیے اب اس نے فون پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ کچھ سوچ کر اس کے لب کمینگی سے مسکرائے۔ اس سے اپنا غصہ نکالنے کا ذریعہ مل گیا۔ زران نے کال اٹینڈ کر کے غصے سے اسفند کو ہیلو کیا۔ اسفند یار، زران کو غصے میں دیکھ کر چونکا۔ دوسرے ہی پھل وہ گہری سانس پر گیا۔ چل بول، جو بھی بولنا ہے، میں تیار ہوں سننے کو، اسفند یار نے سنجیدگی سے کہا۔ زران لب بھینچے کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ قسم سے آج تو یہاں پر ہوتا تو بہت پٹتا میرے ہاتھوں سے، زران نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جواباً پٹتا، بھول گئے نا میرے ہاتھوں کے مکے؟ اسفند یار کی بات پر زران نے اپنی ہاتھ پھیرا۔ سچ میں بہت بھاری ہے تیرا ہاتھ۔ زران نے معصومیت سے منہ بنایا تو اسفند یار گہرا مسکرایا۔ زران کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھیلے تھے۔ جتنا بھی غصہ اسفند یار کو دیکھ کر اتر جاتا تھا۔ اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے اس کنٹریکٹ کو لے کر پریشان ہو جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ اسفند یار سنجیدہ ہوا۔ نہیں، میں بزنس کے نقصانات کا زیادہ نہیں سوچتا، مجھے غصہ سرفراز پر ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اب ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ ایسا کیس بناؤں گا اس پر کبھی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ زران کی آواز میں گراہٹ نمایاں تھی۔ زران اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جتنی اس کی سزا بنتی ہے وہی اس کی کافی ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات اسے سوچنی چاہیے تھی۔ ہماری کمپنی کی طرف سے اسے گھر، اچھی سیلری، یہاں تک کہ گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ کس مجبوری کے تحت اس نے ایسا کیا؟ اب اس کے لالچ کو ڈیفینڈ نہ کرنا میرے سامنے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ زران نے غصے سے تنبیہ کی۔ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، یعنی زران خان زادے کو، اور تو چاہتا ہے میں اسے چھوڑ دوں؟ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زران انگاروں کی تپش میں بولا۔ اسفند زران کی بات پر لب بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زران جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی بات اور ارادوں کا بہت پکا ہے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، الٹا وہ اسی کے ساتھ ہی الجھ پڑتا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج ضلع پھپھو کی طرف گیا تھا؟ کیا ہوا، ملاقات ہوئی ان سے؟ اسفند کے پوچھنے پر زران کے بھیجے ہوئے لب مزید بھیج گئے۔ زران نے جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ اب کیا ہوا؟ اسفند زران کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، جو یکدم سرخی جھلکانے لگا۔ زران نے ایک ایک بات اس کے گوش گوار کر دی جو اسفند نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تجھے گھٹیا جوک نہیں سنایا جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زران نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بس اس وجہ سے ہنسی آ رہی ہے، محترمہ کو خان سے کیوں الرجی ہے؟ اسفند یار اب کی بار کھل کر مسکرایا۔ یکدم اسفند کی آنکھوں سے سامنے ابریش کا چہرہ آیا۔ اس کے مکمل تعارف پر کیسے اس کے حسین چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھائے تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ابریش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر تھا۔ کہاں کھو گیا؟ زران نے گلا کھنگار کر اسفند کو متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، بتا، وہ حسین تھی؟ اسفند اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پاتے بولا۔ حسین نہیں تھی، حسین بلا تھی۔ زران نے لب بھینچے۔ کیا واقعی حسین تھی؟ اسفند کی آنکھوں میں چمک ابھری، لہجہ شرارتی تھا۔ بلا کہا ہے، بلائیں کیا حسین ہوتی ہیں؟ زران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نظروں کے پردوں پر ابریش کا حسین چہرہ لہرایا جس نے اس کے اندر تک کرواہٹ بھر دی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو تھا کہ زہلے نے ابریش سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آتے ہی کچن میں کھڑی زہلے خاتون کے ساتھ پیچھے سے لپٹ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ان کی بے رخی سہ رہی تھی۔ وہ اس کے گھر میں موجود ہونے والے کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ ابریش کو لگا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اس بار کی ناراضگی طویل ہوتے دیکھ کر آج وہ انہیں منانے آ گئی۔ زہلے اس کے ساتھ جھٹکے سے کچن سے باہر نکل آئی۔ ماما، اب کتنے دن مجھ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ اب اپنے بھتیجے کی وجہ سے کیا ساری عمر مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ ابریش ان کے پیچھے لاؤنج میں آتے جھنجھلا کے رہ گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا آخر ٹی وی دیکھتا مسکرا گیا۔ بالکل ماما کو تم سے اب بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے جو تم نے کیا ہے۔ ابریش بہت غلط کیا ہے،
اہل اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا ابریش سے گھور رہی تھی۔ اہل، شرم کرو، تم مزید آنکھ مت لگاؤ، کتنی بار کہا ہے مجھے آپ ہی کہا کرو، بڑی ہوں میں تم سے۔ ابریش نے غصے سے ٹوکا۔ صرف 1 سال بڑی ہو، دیکھنے میں تم 5 سال بڑا لگتا ہوں۔ اہل اس کے نازک سے سرا پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ دوسرا، میری پیاری آپی جان، کیوں شرم کروں؟ آگ لگانے والا کام تم نے کیا ہے، گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے، ویری بیڈ ابریش۔ ماما نے تمہاری تربیت ایسے نہیں کی۔ آخل میں تمہاری جان لے لوں گی، اب تم نے مزید بکواس کی۔ آخل کو نان سٹاپ بولتا دیکھ کر ابریش غصے سے چیخی تھی۔ کیا غلط کیا ہے؟ کیا غلط کہا ہے؟ بالکل ٹھیک تو کہا ہے۔ تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ تم گھر آئے مہمان کے لیے یہ ناز بیان الفاظ استعمال کرو گے، مجھے زاران کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ جسے تم سطح گھٹیا کہہ رہی تھی وہ اتنا سب کو سن کر خاموشی سے چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت جو میرے بابا نے اس کی ہے، میری تربیت بھی اس نے دیکھ لی۔ زہلے خاتون نے ابریش کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زہلے خاتون کی بات پر ابریش غصے سے لب بھینچ گئی۔ وہ اب زہلے کو کیا بتاتی کہ اس کا بھتیجا اسے کتنی باتیں سنا کر گیا ہے، جس تربیت پر وہ فخر کر رہی ہیں، کیسے بنا لحاظ کے اس پر طنز کے تیر چلا کر گیا ہے۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر ابریش نے جھڑجھڑی لی۔ اجنڈ گوار، سندھ کی جہل وحشی، یہ سب باتیں زاران خان کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہیں۔ ابریش ناگواری سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ماما، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں تو صرف آپ سے بات کر رہی تھی، ابریش نے وضاحت کی۔ تم مجھ سے بات کیوں کر رہی تھی ابریش؟ زہلے نے اس کی بیچ میں بات ٹوکی۔ مجھے ایک بات بتاؤ ابریش، میں نے کبھی آپ لوگوں کو سے کچھ چھپایا؟ میں نے تم کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ دھوکے میں نے اپنے بھائیوں اور بابا کو دیا ہے۔ میں بغیر بتائے کسی سے نکاح کیا، اس سب میں وہ سب غلط کیسے ہو گئے؟ اگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا، میں نے بھی کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، ان سب میں لوگوں کا کیا قصور؟ تم ہر بات ان سب کو قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو؟ زہلے غصے سے بولتی۔ ابریش کی بدتمیزی یاد آئی جو اس دن اس نے کی تھی۔ زاران کا سرخ چہرہ بھی زہلے کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس لیے پہلے بھی زیادہ اونچی آواز میں مخاطب ہوئی، لیکن تم ہر بار اس کی طرح باتیں کرتی ہو۔ کاش زاران ادھر ہوتا نا، جو سلوک تم نے کیا ہے وہ مجھے بھول ہی نہیں رہا۔ زہلے خاتون کی آواز پر آئی۔ ماما، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے آپ کا رات بھر رونا یاد آتا ہے، جب آپ جگہ جگہ بے حجاب نوکری کرنا یاد آتا ہے۔ آپ گھر میں ہمارے سامنے بھی سر پر دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، مگر جاب پر بے حجاب جاتی تھی۔ آپ کی وہ سرخ آنکھیں نہیں بھولتی، جب پاپا آپ پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کی بے بسی یاد آتی ہے۔ جب آپ تایا ابو سے فون پر پیسے مانگتی تھی، وہ مجھے سب یاد آتا ہے۔ مجھے تب آپ کے بابا اور بھائیوں کو بے حسی پر غصہ آتا ہے، وہ کیسے آپ کو بھول سکتے ہیں جب وہ اتنے پیسے والے تھے۔ جب میں نے آپ کے بھتیجے کی ٹھاٹھ دیکھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ ابریش نے نم آنکھوں سے وضاحت کی۔ بس کر دو ابریش، یہ جتانا کہ تمہیں میری فکر ہے۔ اس دن میں کتنی خوش تھی، تم نے ایک بار بھی میری خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے رو رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں۔ آج تمہیں 1 ہفتے کے بعد ماں کا خیال آ گیا۔ میری بہن اور مورے اس دنیا سے چلی گئی، میں کتنی تکلیف میں ہوں، تمہیں احساس ہے؟ میرا دکھ بانٹنے کی بجائے تم سب وہ کیا؟ زہلے اب باقاعدہ رونے لگی۔ آخر صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھتا ہوا انہیں اپنی باہوں کے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھا، ساتھ ہی وہ ابریش کو گھورنا بھولا نہیں تھا۔ ابریش بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ زہلے کے آنسو میں اضافہ ہوا۔ ابریش گہری سانس بھرتی زہلے کی طرف۔ آئی ایم سو سوری ماما، میرا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سب سن لے گا۔ ابریش نے ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ان کے گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی ابریش، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں، میرے اور تمہارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو ہم لوگ اس ہفتے حویلی جائیں گے۔ میری بہن اسمارے بیٹے کی شادی ہے، بابا کی فون پر مجھ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بلوایا ہے، ہم جا رہے ہیں، تم تمیز کے دائرے میں وہاں رہو گی، زاران سے معافی بھی مانگو گی۔ زاران سے معافی مانگنے کی بات پر ابریش کھڑی ہو گئی۔ ماما، میں کبھی اس اگنور اور مغرور انسان سے معافی نہیں مانگوں گی، نہ ہی میں وہاں پر جاؤں گی۔ صرف زاران خان زادہ تھا جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخل اور ابریش نے ڈھٹائی پر اسے غصے سے گھورا، جو زہلے کے اتنا رونے کے باوجود بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر میرے باقی 2 بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ حویلی میں مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی میرے 2 ہی بچے ہیں۔ زہلے غصے سے بولتی وہاں چلی گئی۔ آخل بھی ان کی تقلید میں سے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ابریش جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی تھی۔ ایک تو ماؤں کے یہ ایموشنل ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ابریش نے صوفے سے کشن اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ انایا میری جان، ٹی وی بند کر دو پلیز۔ پھر اس کی آواز
स्लो कर दो, अब्रीश ने पास बैठी अनाया से कहा, जो ऊंची आवाज़ में टीवी देख रही थी। आप जानती हैं मुझे स्लो आवाज़ में टीवी देखना पसंद नहीं है, अनाया ने मज़ीद तेज़ आवाज़ कर दी। अनाया उठो, अपने कमरे में जाओ, जाकर पढ़ो। अब्रीश ने इससे रिमोट लेते हुए टीवी ऑफ कर दिया। आप मुझे ऐसे ही डांटती हैं जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ, 13 साल की होने वाली हूँ। मेरी हाइट भी देखें, आप तक पहुँचने वाली है, अनाया ने गुस्से से मुंह फैलाते हुए कहा। जी हाँ, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, इस घर में सिर्फ मैं ही छोटी हूँ। सबका मुझे बातें सुनाना फ़र्ज़ है, चाहे मामा हो या आखल। अब ऐसा करो, तुम भी मुझे बातें सुना दो, अब्रीश गुस्से में बोली। क्या मुसीबत है आपी, वहाँ मामा का मूड ख़राब है, यहाँ आपका, अनाया झुंझुलाते हुए सोफे से उठी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब्रीश ने गहरी सांस लेते हुए टीवी ऑन किया, अपना ध्यान अपने फेवरेट टीवी शो पर लगाया, जो इस वक्त एलईडी पर चल रहा था। बज़ाहिर लाउंज में बैठी वो टीवी देख रही थी, मगर इसका जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। ज़ेहले का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। उन्होंने कसम खा रखी थी कि इसकी बात ना करने पर अब्रीश इस सिचुएशन में झुंझला के रह गई। वो अपने ख्यालों में बुरी तरह गुम थी, पता नहीं कब किस अबासिस के पास आकर बैठ गया, इसे पता ही नहीं चला। अब्रीश की आंखों के आगे चुटकी बजाई तो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। ज़ाइम, तुम कब आए, अब्रीश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तुम गहरी सोच में गुम थी। ज़ाइम ने सोफे से कुशन उठाकर अपनी गोद में रखा, रिलैक्स अंदाज में सोफे की पुश से टेक लगाई। ताया, वो कैसे हैं, अब्रीश ने मुस्कुराते हुए ज़ाइम की निगाह की। अब्बू बिल्कुल ठीक है, आज तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हो, वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हैं। मैं भी, ज़ाइम ने अब्रीश के हसीन चेहरे पर गहरी निगाहें गाड़ी। वो तो इनका बड़ापन है जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना सपोर्ट करेगा। अगर ताया अबू हमें ये सब कुछ ना देते तो पाकिस्तान में हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना ना होता, वही स्ट्रगल करनी पड़ती जो हमने अमेरिका में की, बल्कि अभी तक कर रहे होते। अब्रीश फीका सा मुस्कुराई। कैसी बातें कर रही हो अब्रीश, अब्बू ने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, ये तुम लोगों का हक था जो दिया, ये सब कुछ चचा का था। मगर ज़ेहले चची से शादी करने के बाद दादा अब्बू ने घर से निकाल दिया, उन्होंने मरते दम तक चचा को माफ़ नहीं किया, वरना अब्बू तो कब के तुम लोगों को तुम्हारा हक दे देते। दादा अब्बू के मरने के बाद अब्बू ने तुम लोगों को सब कुछ सौंप दिया था, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है, तुम इतना क्यों सोचती हो। ज़ईम की बात पर वो गहरा मुस्कुरा गई। तुम सब बहुत अच्छे हो ज़ईम, लेकिन मैं जानती हूँ ताई को हमारा पाकिस्तान अच्छा ना नहीं लगा, हमारे यहाँ आने से वो खुश नहीं है। ज़ईम अब्रीश की बात पर चौंका था। तुम्हें कुछ कहा है अम्मी ने, ज़ईम परेशान हुआ। नहीं कहा, कुछ नहीं, मगर इस दिन दावत पर इनका रवैया हमारे साथ बहुत रूखा सा था, वो मामा की बातों का सही तरह से जवाब नहीं दे रही थी। अब्रीश ने आहिस्तगी से बताया तो ज़ईम ने गहरा सांस लिया। अब्रीश, ऐसा कुछ भी नहीं है, अम्मी को संभालो, ऐसा ही है, वरना वो तुम लोगों के आने पर खुश हुई थी। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही। ज़ईम ने मुस्कुराते हुए इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। अब्रीश हल्का सा मुस्कुराकर टीवी ऑन करने की तरफ मतवज्जा हो गई। चची नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं, ज़ईम ने लाउंज में नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। वो अपने कमरे में हैं। अब्रीश ने लम्ब भींचे तो कहा। ज़ईम ने सीधे होती अब्रीश पर नज़र डाली, वैसे काफ़ी उदास लगी। क्या हुआ अब्रीश, तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। कल भी आया था, चची अपने कमरे में थी, तुम्हारे और चची के दरमियान सब ठीक है, ज़ईम ने अब्रीश की खूबसूरत आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ ठीक है सब कुछ, अब्रीश ने कहा, फिर ज़ईम की तरफ मतवज्जा हुई। एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है, अब्रीश ने मुंह बनाया। ज़ईम हल्का सा हंस पड़ा। क्या हुआ मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ज़ईम ने संजीदगी से कहा। ज़ईम, मामा चाहती है मैं इनके साथ हवेली जाऊं, क्योंकि इनके बाबा और भाइयों ने उन्हें माफ़ कर दिया है। इस दिन इनका भतीजा लेने आया था, मैं मामा से बात कर रही हूँ कि इसने वो सब कुछ सुन लिया। मैंने इन लोगों के ख़िलाफ़ कहा, मामा इस बात को लेकर मुझे अभी तक नाराज़ हैं। मैं इनके प्रिंस चार्मिंग भतीजे को नाराज़ कर दिया। ज़रान के जिक्र पर अब्रीश ने ऐसा मुंह बनाया जैसे दांतों के नीचे कोई कड़वी गोली आ गई हो। ये क्या कह रही हो तुम अब्रीश, चची पागल हो गई है क्या। वो कैसे अपने बाप और भाइयों को माफ़ कर सकती हैं जिन्होंने सारी उम्र इनका पता नहीं किया। अब अचानक वो कैसे इन्हें माफ़ कर सकती हैं। अगर उन्होंने जाना है तो वो जाएं, तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। तुमने बिल्कुल सही किया इसके साथ, वो लोग ही डिज़र्व करते हैं। ज़ईम गुस्से से काफ़ी ऊंचा बोला। अब्रीश इसके इतने गुस्से से हैरान थी। रिलैक्स ज़ईम, क्या हो गया है, मामा के वो भाई और बाबा हैं, वो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं, इतने अरसे इनसे दूर भी नहीं हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तो माफ़ करना ही था। अब्रीश को ज़ईम की बात अच्छी नहीं लगी थी। इसे ज़ेहले के लिए इसका लहजा काफ़ी हार्श लगा, वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब्रीश, मानता हूँ चची की वो फैमिली हैं, मगर इन लोगों ने इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अगर अब्बू इनकी मदद कर सकती हैं तो वो लोग चाहते तो आज तुम लोगों को वैसी ज़िंदगी गुजारे होते।
جو وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ دیکھا تھا میں نے تمہارے کزن کو، کتنی بڑی گھڑی میں آیا تھا، 7 گارڈز کی گاڑی ان کی الگ تھی۔ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ تم لوگوں نے صرف اور صرف ان لوگوں کو خود غرضی کی بنا سیاسی زندگی دی۔ وہ لوگ اتنے بااثر ہیں، چچا کو منٹوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ زہلے پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھتے، چچا کی ہمت نہ ہوتی کہ زہلے پھپھو کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی۔ تمہیں وہاں کسی بھی قیمت میں نہیں جانا چاہیے۔